بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2311 ہے اور آج سورۃ المطففین کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 22 تا 28، 22 to 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الابرار، بلا شبہ نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ نعمت میں ہوں گے، علی الارائک، مسہریوں پر، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم، آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمت کی تازگی، یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی خالص شراب میں سے، ختامہ مسک، اس کی مہر ہوگی کستوری کی، وفی ذالک، اور اسی میں، فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والے رغبت کریں، ومزاجہ، اور اس کی ملاوٹ، من تسنیم، تسنیم سے ہوگی، عینن، ایک چشمہ ہے، یشربو، پئیں گے، بہا، اس میں سے، المقربون، مقرب بندے۔ ترجمہ یوں ہے، یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا، جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان 7 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ دوسری بات، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تیسری بات، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ چوتھی بات، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ چھٹی بات، وہ مہر بھی مشک کی ہوگی، یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ ساتھی بات، اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ آٹھویں بات، تو ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پیئیں گے۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تعالیٰ اور نیک بندوں کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ نیک بندوں کو ان کے اعمال کے صلے میں اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ یہ لوگ جنت میں بڑے آرام سے اونچی اونچی نشستوں پر بیٹھ کر ان تمام نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر اور اسے پا کر جو خوشی اور مسرت انہیں میسر ہوگی، اس کے اثرات ان کے چہروں سے جھلکنے لگیں گے۔
جسے اے نبی آپ بھی صاف صاف پہچان لیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے خوش ہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کتنے ہی چہرے چمکتے دمکتے ہنستے اور خوشی مناتے ہوں گے۔ سورۃ العبس آیت نمبر 38، 39، 38 and 39۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی خالص شراب پلائے گا جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ یہ شراب دنیا کی شراب سے بالکل مختلف ہوگی کہ اس شراب کو پی کر نہ تو جنون آئے گا اور نہ ہی انسان بہکے گا، اور مزہ بھی بالکل میٹھا اور لذیذ ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں اور انعامات صرف اور صرف نیک اور متقی لوگوں کو عطا کیے جائیں گے، اور یہ انعامات ایسے ہیں کہ جن کے لیے لالچ کرنے والوں کو لالچ کرنا چاہیے، رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتوں میں لالچ کرنے سے انسان کو وقتی طور پر راحت اور سکون تو مل ہی جاتا ہے، لیکن دائمی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے لیے لالچ کرنا امر تحسین ہے، اچھی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت کرنے والوں کو ایسے ہی چیزوں کے لیے رغبت کرنی چاہیے۔ اور شراب کی صفات بیان کی جا رہی ہے، یہ پاک و صاف، بالکل پاک و صاف شراب ان ابرار اور نیک لوگوں کو پلائی جائے گی۔ اس شراب میں نہر تسنیم کا پانی بھی ملا ہوا ہوگا جو اس شراب کے ذائقے کو اور بڑھا دے گا۔ لہذا اس شراب میں 3 ذائقے ہوں گے، ایک تو پاک و صاف شراب کا، دوسرے مشک کا، اور تیسرے نہر تسنیم کے پانی کا۔ یہ مشروب خالص ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بننے کے لیے ہر اس عمل کو اپنانا ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس عمل سے بچنا ہوگا جس سے بچنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور دل میں اخلاص بھی پیدا کرنا ہوگا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے، تم میں سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنا مقرب بندہ اپنے شائع نشان اپنے فضل سے فرما دے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم اس قابل بن سکیں۔ یہ تو صرف اور صرف رب کے ارادے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ ارادہ ہم سب کے بارے میں یہی کر لے کہ ہم اللہ کے مقرب بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔